بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے 4 سالہ درس نظامی کورس کے فرسٹ سیمیسٹر میں ہم تفصیل النحو پڑھ رہے ہیں اور آج ہم سبق نمبر 32 پڑھیں گے۔ یہ عطف کا بیان ہے اور یہ یاد رہے کہ ہم توابع کی بحث پڑھ رہے ہیں اور توابع کے تحت ایک چیز ہے عطف۔ عطف کیا ہوتا ہے جی؟ عطف کا لغوی معنی مائل ہونا ہے اور اصطلاح میں وہ کلمہ ہے جو اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع اور نسبت میں مطبوع کے ساتھ مقصود ہو۔ مراد یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہوں گی، ایک چیز دوسری چیز کے تابع ہوگی اور ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کے ساتھ ہوگی۔ تو آگے مزید وضاحت آ رہی ہے۔ اقسام، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک عطف نسق ہوتا ہے اور ایک عطف بیان ہوتا ہے۔ یہ سبق جناب بڑی توجہ سے پڑھیے گا، بہت استعمال ہوتا ہے اس کا، بہت استعمال عربی عبارت میں ہوتا ہے اور یہ آنا چاہیے۔ پہلا ہے جناب عطف نسق۔ اس سے مراد وہ تابع ہے جو مطبوع کے بعد بواسطہ حرف عطف آتا ہے اور نسبت میں دونوں مقصود بالذات ہوتے ہیں۔ اسے عطف بالحرف بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں آئیں گی، دو چیزوں سے مراد ایک ہی چیز ہوگی، دو آئیں، تین آئیں، چار آئیں، ایک ہی چیز مراد ہوگی۔ جیسے میں کہتا ہوں میں نے زید اور عمر اور بکر کو مارا، اب مارنے کی جو نسبت ہے ان زید عمر بکر کی جانب ہے، یہ سب کے لیے مارنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا مقصود اور مطلوب ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ ان سب کی پٹائی کی گئی ہے۔ تو انگلش میں یہ کہتے ہیں اینڈ، دس از اے بوائے اینڈ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے جی۔ مطلب یہ کہ یہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ لڑکا ہے اور طالب علم ہے، تو یہ اینڈ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی یہ کچھ واو آ جاتا ہے، فا آ جاتا ہے، اس طریقے سے کچھ حروف ہیں جو آتے ہیں اور یہ اور کا ترجمہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اصل میں جتنی بھی چیزیں آگے آئیں گی تو وہ ساری ان سے مراد ایک ہی چیز ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں مقصود بالذات ہوتے ہیں، اسے عطف بالحرف بھی کہتے ہیں۔ مطبوع کو معطوف الیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں کہ اگر واو آئی ہے تو واو سے پہلے ایک چیز آئے گی، اس کو معطوف الیہ اور بعد والی کو معطوف کہتے ہیں۔ معطوف الیہ دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، جیسے حاضر السید والخادم۔ اب ذرا دیکھیں کہ سید اور خادم دونوں حاضر ہوئے، تو سید آقا کو کہتے ہیں اور غلام خادم غلام، تو آقا اور غلام، آقا اور جو خادم ہے دونوں حاضر ہوئے، تو حاضر ہونے کی جو نسبت ہے وہ سید کی جانب بھی ہے اور خادم کی جانب بھی ہے۔ تو اب دیکھیں دونوں کا اعراب ایک ہے، دونوں کے مرفوع ہیں، چونکہ یہ فاعل بن رہے ہیں حاضرہ کا، تو یہ دونوں مل کے ایک ہی چیز بنیں گے، یہ معطوف الیہ اور معطوف، سید معطوف خادم معطوف، یہ سید معطوف الیہ خادم معطوف، اور یہ واو حرف عطف ہے اور یہ دونوں مل کے جناب یہ اس کا فاعل بن جائیں گے۔ یسود الرجل بالادب والعلم، آدمی علم اور ادب سے سردار بنتا ہے۔ اب ذرا غور کریے گا، با حرف جار آیا ہے اور الادب کے نیچے اس نے زیر دے دی ہے اور یہ معطوف لیا وہ عطفہ ہے، العلمی یہ معطوف ہے اور یہ دونوں کا اعراب ایک ہے، دونوں سے مقصود ایک چیز ہے اور جناب یہ مجرور بن رہے ہیں۔ آدمی علم اور ادب سے سردار بنتا ہے۔ السید اور یہ معطوف الیہ واو حرف عطف اور الخادم معطوف ہے۔ حروف عطف 10 ہے، کہتے ہیں جی واو فا ثم او ام اما بل لیکن لا حتی، تو یہ سارے حروف عطف ہیں، یہ یاد کر لیں، اگرچہ ان میں سے یہ دو تین ہی استعمال ہوتے ہیں بہت زیادہ، لیکن یہ بہرحال یہ سارے یاد کریے گا اچھے طریقے سے۔ واو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، او آتا ہے
کافی آتا ہے، ام آتا ہے، اما آتا ہے، تو لیکن یہ بل لیکن بھی آتا ہے، تو یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے نادی جل خوجو والعنب، اخروٹ اور انگور پک گئے۔ اب پکنے کی نسبت یہ نادیجہ پک گئی، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ کون سی چیز پکی ہے؟ الخوج والعنب، کہتے ہیں کہ بھیا اخروٹ اور انگور دونوں پک گئے ہیں، اب یہ دونوں ایک ہی بن گئے ہیں، ایک ہی چیز بن گئی، یہ فاعل بنے ہیں اس کا۔ تو خرج شبانو ثم الشیوخ، پہلے نوجوان پھر بوڑھے نکلے۔ تو یہ جناب اب نوجوان اور بوڑھے آدمی یہ دونوں نکلے ہیں، اور نکلنے کا کام دونوں کے اوپر ہوا ہے، اس لیے یہ فاعل بن رہے ہیں۔ اور یہ اشبان جو ہے یہ اس کا معطوف الیہ ہے، اور شیوخ جو ہے یہ معطوف ہے۔ یہ ثم جو ہے نا واو یہ حرف عطف ہے۔ اچھا جناب، ان مثالوں میں الخوج اور شبان معطوف الیہ اور واو اور ثم حرف عطف ہیں، اور العنب اور وشیوخ یہ معطوف ہیں۔ احکام، فعل کا عطف فعل پر ہوتا ہے، یہ دیکھیں جی مختلف اب ہوں گے، اسم کا اسم پر ہوگا، حرف کا حرف پہ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جو فعل کا عطف ہوتا ہے فعل کے اوپر ہوتا ہے۔ ان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم، اب ذرا غور کریے گا کہ یہاں جناب علی محترم یہ ان حرف شرط ہے اور تؤمنو فعل ہے، یہ تؤمنو جو ہے وہ فعل ہے، یہ واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تتقو فعل ہے، اور یہ فعل کا عطف فعل کے اوپر آیا ہے، یعنی تؤمنو یہ معطوف الیہ ہے اور تتقو یہ معطوف ہے اور واو عاطفہ ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ان حرف شرط ہے، تؤمنو فعل اور فاعل مل کر جملہ مل کر معطوف الیہ، اور تتقو فعل اور فاعل مل کر معطوف ہے۔ تو فاعل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اس کے اندر ہے انتم ضمیر جو ہے نا ان کا فاعل بن رہی ہے، جو کہ فعل اور فاعل مل کر معطوف الیہ بن رہے ہیں۔ اسم کا عطف اسم پر ہوتا ہے، جیسے دخل الاستاذ والتلمیذ فی الغرفۃ، تو یہاں الاستاذ معطوف الیہ ہے اور التلمیذ معطوف ہے۔ اب دیکھیں داخل ہونے کا کام یہ استاذ بھی کر رہا ہے اور تلمیذ بھی کر رہا ہے، اور یہ اسی لیے اس کے اوپر پیش آئی ہے، یہ فاعل بن رہا ہے استاذ۔ تو استاذ جو ہے یہ معطوف الیہ اور التلمیذ جو ہے یہ معطوف ہے اور وہ عاطفہ ہے۔ حرف کا عطف حرف پر ہوتا ہے، جیسے داخلہ علی الفعل ان و لن، کہتے ہیں فعل کے اوپر ان اور لن داخل ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کریے گا کہ یہ ویسے تو یہ ان حرف ہے، لیکن اس جگہ کے اوپر یہ فاعل بن رہے ہیں اس کا داخلہ کا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں حرف ہے ان اور واو یہ معطوف الیہ واو عاطفہ ہے، اور لن یہ معطوف ہے، معطوف لے مل کر اس کا جو ہے نا فاعل بن جائیں گے، کیونکہ یہاں یہ بطور فاعل کے آئے، یہ بطور حرف کے نہیں آئے، یہ تو ایک علامت بیان ہو رہی ہے نا ان کی، یہ تو بطور حرف کے یعنی یہ عامل کے طور پہ نہیں آ رہے، یہ ایک پہچان کے طور پہ آ رہے۔ اس میں ان معطوف الیہ واو عاطفہ اور لن معطوف ہے۔ جملہ اسمیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر ہوتا ہے، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب ذرا دیکھیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ معطوف الیہ واو عاطفہ آ گیا، اور اولئک ھم المفلحون یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ معطوف بن رہا ہے۔ ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مستتر پر عطف کرنا ہو تو پہلے اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ لگانا ہوگی۔ یہاں ذرا غور کریے گا، اسکن انت وزوجک الجنہ، یہاں دیکھیں اسکن، تو اسکن کے اندر بھی حالانکہ ایک ضمیر تھی انت، تو یہاں اب دیکھیں یہ مستتر ضمیر تھی تو منفصل ضمیر پہلے لے کے آئے ہیں انت، اس کے بعد یہ واو عاطفہ آ گئی ہے، اور اس کے بعد زوجک الجنہ کے اوپر اس کا عطف کیا گیا ہے۔
تو تو اور تیری بیوی جنت میں سکونت پذیر ہو۔ اگلی مثال ہے کہ نجو تم انتم و من معاکم، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے نجات پائی۔ تو ان مثالوں میں اسکن میں انتا ضمیر مستتر موقد اور انتا تاکید ہے۔ یہ موقد تاکید تو پہلے چونکہ گزر چکا ہے اور اس میں بھی اس کا تذکرہ آیا تھا کہ ضمیر مستتر کا جو ہے نا تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ تو معطوف معطوف علیہ، اچھا جی یہ کہتے ہیں موقع تاکید مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اور زوجہ کا یہ معطوف ہے۔ دوسری مثال میں تم موقد ہے، تم ضمیر جو تھی وہ موقد ہے اور انتم ضمیر اس کی تاکید ہے۔ کہتے ہیں آگے اگر ضمیر مستتر اور ضمیر متصل کے درمیان اور معطوف کے درمیان فاصلہ آ جائے تو ضمیر مرفوع منفصل کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے ما اشرکنا ولا آباؤنا، نہ ہی ہم نے اور نہ ہی ہمارے آبا نے شرک کیا۔ تو یہاں ذرا غور کریے گا، یہاں چونکہ یہ لا آ گیا ہے اور یہ ایک فاصلہ آ گیا ہے، اس لیے ضمیر منفصل کو یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے۔ تو آگے مثال ہے کہ جب ضمیر مجرور متصل پر عطف کرنا مقصود ہو تو معطوف سے پہلے حرف جر کا اعادہ ضروری ہے۔ جیسے مررت بکا وبالرجلی، تو یہاں ذرا غور کریے گا، بیکا معطوف علیہ اور بالرجلی معطوف ہے۔ یہ بیکا جو ہے نا یہ معطوف علیہ ہے اور بالرجلی یہ معطوف ہے۔ ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ ایک عامل ایک ہے اور اس کے معمول دو ہیں۔ تو مثلا اس کی مثالیں آپ دیں گے، جیسے شاربہ زید ماء و خالد لبنا۔ اب یہ دیکھیں پیا، پینے کا کام جو ہے وہ زید بھی کر رہا ہے اور خالد بھی کر رہا ہے، اور کون سی چیز کو پیا؟ ایک نے تو پانی پیا اور دوسرے نے لبن پیا، دودھ پیا۔ تو کہتے ہیں کہ مگر دونوں مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر عطف کرنا اس وقت جائز ہوگا جب مجرور کو مرفوع سے مقدم کریں۔ فی الدار رجل والغرفات طفل۔ اب ذرا غور کریے گا، یہاں اس جملے کے اندر مجرور کو مقدم کر دیا گیا ہے اور مرفوع کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تو اب یعنی دو مختلف عامل ہیں اور دو مختلف اس کے معمول ہیں۔ چونکہ یہ دونوں جو ہے نا آپ ذرا غور کریے گا، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ فی الدار رجل ایک جملہ اسمیہ، والغرفات طفل یہ ایک الگ سے جملہ اسمیہ ہے۔ تو یہاں جو ہے نا ان کے الگ الگ ان کے عامل ہوں گے، اس اعتبار سے چونکہ یہ مرفوع مؤخر ہو گیا اور مجرور شروع میں آ گیا تو اس لیے ان کا عطف جائز ہو جائے گا۔ آگے یہاں کہہ رہے ہیں جی عطف بیان۔ یہ سبق کا یہ جو حصہ ہے بہت اہم ہے، عطف بیان، یہ بھی کافی استعمال ہوتا ہے، اس کو توجہ سے سیکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ تابع ہے جو مطبوع کی وضاحت کرتا ہے اور اس کی صفت نہیں ہوتا، بشرطے کہ تابع مطبوع سے زیادہ مشہور۔ اب یہ دیکھیں جی تابع زیادہ مشہور ہوگا مطبوع سے۔ تابع کو عطف بیان اور مطبوع کو مبین کہتے ہیں، مبین کہتے ہیں، عطف بیان اور مبین۔ جیسے علم کے بعد لقب یا کنیت کے بعد علم، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کے بعد لقب آ جائے یا کنیت کے بعد علم آ جائے یا صفت کے بعد موصوف ذکر کیا جاتا ہے۔ کئی بچے ابتدا میں سوال کر رہے تھے کہ کیا موصوف، قاعدہ کلیہ تو یہی ہے کہ موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں آتی ہے، لیکن کیا صفت بھی پہلے آ سکتی ہے کہ نہیں؟ ہم نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آگے آ رہا ہے، آپ ابھی صبر کر لیں۔ تو یہ وہی مقام آ گیا ہے کہ دیکھیں جی صفت پہلے آگے موصوف بعد میں آئی، لیکن اس کا نام اب تبدیل ہو جائے گا اور اس کو ہم جو ہے نا اب موصوف اور صفت نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو جو صفت ہوگی اس کو ہم عطف بیان کہیں گے
اور بعد والے موصوف کو مبین کہیں گے. کہتے ہیں کیا جاتا ہے جبکہ یہ اس میں جامد ہو، جبکہ یہ اس میں جامد ہو. جیسے ہاذا علی زین العابدین. اب ذرا دیکھیں غور کریے گا، علی یہ علم ہے اور علم کے بعد زین العابدین یہ لقب آیا ہے. انہوں نے یہی کہا تھا علم کے بعد لقب آئے، تو یہ زین العابدین ایک لقب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. آگے کہتے ہیں اقسام باللہ ابو حفص عمرو. تو یہاں ذرا غور کریے گا، کنیت کے بعد علم، ابو حفص یہ کنیت ہے اور عمر جو ہے یہ ان کا جو ہے نا وہ علم ہے. تو یہاں کنیت کے بعد علم آ گیا ہے. آگے ایک مثال دے رہے ہیں حاذل کلیم موسیٰ. ان مثالوں میں علی، ابو حفص اور الکلیم مطبوع مبین اور زین العابدین عمر اور موسیٰ عطف بیان ہیں. یہاں آپ دیکھیں کلیم یہ صفت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن یہ جو موصوف ہے وہ بعد میں آ گیا اور صفت پہلے آ گئی. اب اس کو موصوف صفت نہیں کہیں گے، اس کو عطف بیان اور مبین کہیں گے. عطف بیان تخصیص اور ازالہ وہم کے لیے بھی آتا ہے. کہتے ہیں کبھی خاص کرنے کے لیے کسی چیز کو یا کسی چیز کے اندر وہم دور کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے او کفارتن طعام مساکین، کفارہ مساکین کا کھانا ہے. آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس کے ساتھ ایمان لائے. پہلی مثال میں کفارہ اور دوسری مثال میں رب العالمین مطبوع یعنی مبین ہے، اور طعام اور مساکین کفارہ کی تخصیص کے لیے رب موسیٰ و ہارون ازالہ وہم کے لیے ذکر کیے گئے ہیں. اب دیکھیں نا، جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ وہ ہو سکتا ہے وہ یہ کوئی سمجھ رہا ہو کہ بھائی وہ فرعون کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے. تو یہ ازالہ وہم کے لیے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، کسی اور کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے. تو یہ ازالہ وہم کے لیے آیا ہے. اب یہ نیچے وضاحت بھی کر رہے ہیں کیونکہ فرعون بھی دعوی ربوبیت کرتا تھا اور اس کے جادوگروں نے رب موسیٰ و ہارون کے الفاظ بڑھا کر اس کے رب ہونے کے وہم کو دور کر دیا. مطلب یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھتا کہ بھائی فرعون کے اوپر ایمان لے کے آ رہی ہے، تو ازالہ وہم کے لیے آیا ہے. یہ عموماً معرفہ ہوتا ہے مگر کبھی نکرہ بھی آ جاتا ہے. جیسے یو کدو من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور آگے یہ ہے خاتم حدید. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ زیتونۃ اور شجرہ، یہ زیتونۃ اور شجرۃ جو ہے، شجرۃ سے حدید اور خاتم سے عطف بیان ہیں. اب ذرا یہاں غور کریں کہ یہ آنا تو معرفہ چاہیے تھا، لیکن کہتے ہیں کبھی کبھی نکرہ بھی آ جاتا ہے. یہاں شجرۃ اور زیتونۃ، تو یہ شجرۃ جو ہے نا یہ عطف بیان ہے اور زیتونۃ جو ہے یہ مبین ہے. تو یہ دونوں نکرہ آئے ہیں. اور خاتم حدید کے اندر یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ حدید خاتم سے عطف بیان ہے. اچھا جی، یہ چونکہ دونوں نکرہ ہیں. آگے نوٹ ایک دے رہے ہیں کہ نوٹ عطف بیان تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، وحدت و جمع، تثنیہ اور اعراب میں اپنے مطبوع کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ جناب یہ ذہن میں رکھی گئی یہ کن کن چیزوں میں آپس میں برابر ہوتے ہیں. اور یہ سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا اور اس کو اچھے طریقے سے نکال لیں. عطف بیان کا یہ سبق تھا، بہت عمدہ یہ سبق ہے اور یہ ہمیں آنا چاہیے. اور کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھیں، سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.